میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلام بھائیو، پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ غوث زمان حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جنت کے اطراف میں جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے رہتے ہیں۔ ان کے درود کی برکت سے جنت وسیع ہوتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، وسیع ہوتی رہتی ہے۔ نہ فرشتے درود شریف سے غافل ہوتے ہیں، نہ جنت مزید پھیلنے سے رکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، معراج ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان، نرالا اور حیران کر دینے والا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے، مسجد اقصیٰ پہنچے، پھر ساتوں آسمان اور جنت کی سیر، جہنم کے مشاہدات، اور سب سے اہم یہ کہ رب کائنات کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کر کے رات ہی رات میں واپس تشریف لے آئے۔ ابھی بستر مبارک گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی اور وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک رحمت نازل فرمائے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر۔ آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں ایک بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں، عرش کی عقل دھنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ باز، سدرا سے تاں زمین جسے نرم سی ایک اڑان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وضاحت سن لیجئے، مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیے، کتنا پیارا یہ شعر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیان کی گئی یہ نعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیان کیا گیا یہ شعر بالخصوص معراج شریف کے حوالے سے ہے۔ معجزہ معراج فلسفیوں کی سمجھ میں تو کہاں آئے گا، یہ تو وہ مبارک معجزہ ہے، عرش بھی حیران ہے، آسمان بھی چکرا رہا ہے، عرش بھی حیران ہے کہ کیا ہوا، آسمان بھی چکرا رہا ہے کہ اے جان عالم، اے جان تمنا، 7 آسمان پیچھے رہ گئے، ساتوں آسمان پیچھے رہے، عرش و کرسی بھی نیچے رہ گئے، اب آپ کا قیام کہاں ہوگا۔ اللہ پاک کی شان دیکھیے، اس رات کے سفر کو قرآن کریم نے سیر کہا ہے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناز و انداز سے سیر کرتے ہوئے چلنے کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ جبریل امین جو پلک جھپکنے میں سدرۃ المنتہا سے زمین تک پہنچتے ہیں، پلک جھپکنے میں زمین سے سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، آج وہ بھی پیچھے رہ گئے، وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیر کا یہ عالم ہے
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تیز رفتاری کے ساتھ چلیں تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تیز رفتاری کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے کہ جیسے ہی ماہ رجب المرجب آتا ہے تو ویسے بھی ایک رمضان المبارک کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان۔ ایک دل میں خوشی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، ماہ رمضان کی آمد ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ دروازہ ہے ماہ رمضان المبارک کا۔ لیکن جہاں پر یہ خوشیاں آتی ہیں وہیں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی ایک بزرگان دین کے آراس بھی آتے ہیں۔ یہی ایک بزرگان دین کے آراس، صحابہ کرام کے آراس، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اہل بیت اطہار کے مبارک گھرانے کے چشم و چراغ، ان کے آراس بھی آتے ہیں، اولیاء کرام کے آراس آتے ہیں۔ لیکن 27 رجب المرجب کو ایک خاص رات آتی ہے جسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ اس رات کو نسبت حاصل ہے میرے اور آپ کے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ اس رات میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، اور یہ عظیم معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر قبل سنا ہے، وہ عظیم معجزہ کہ عقلیں دنگ ہیں، فلسفی تو نہ سمجھ سکیں بلکہ عرش بھی حیران، آسمان بھی پریشان کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہاں سے کہاں تک گزر گئے۔ سبحان اللہ۔ اس واقع معراج کو مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ موجود حاضرین، اللہ پاک نے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں گے۔ یہ پورا فلسفہ معراج کو بیان کر دیا گیا کہ کیوں معراج کروائی گئی، کس نے کروائی، کس کو کروائی گئی اور کیوں کروائی گئی، اس سبب کو بھی بیان کر دیا اللہ پاک نے۔ سفر کروانے والی ذات اللہ پاک کی ہے، جن کو سفر کروایا گیا وہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سفر کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو عظیم نشانیاں دکھائیں۔ اس آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا ایک حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ آیت کریمہ ایسی وسیع معنی رکھنے والی ہے، سبحان اللہ۔ بہت عرصہ قبل ہند کے کسی علاقے میں رجب شریف میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب معراج کے حوالے سے سالانہ محفل ہوا کرتی تھی، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے پیارے ایک شاگرد ہیں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بیان کے لیے تشریف لے کر جایا کرتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ ہر سال آپ اس آیت مبارکہ کے ایک لفظ پر بیان کیا کرتے تھے، صرف ایک ورڈ، ایک لفظ، اور تقریباً 2 گھنٹے کا بیان ہوتا تھا آپ کا۔ 12 سال لگاتار آپ یوں بیان کرتے رہے، یعنی جب بھی شب معراج کا پروگرام آتا تو آپ ایک حرف، اگلے سال پھر دوسرے حرف پر، اگلے سال پھر تیسرے، یوں 12 سال کے عرصے میں آپ نے اس ایک آیت مبارکہ پر ہر سال بیان فرمایا ہے، اور مختلف موضوعات پر 2 گھنٹے تک کا آپ کا بیان ہوا کرتا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ خود سوچئے کہ اس ایک آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے کیسے کیسے علم و حکمت کے موتی بھر دیے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی ایک حکمت بیان فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم عظیم نشانیاں دکھائیں، یہ حکمت بیان کی گئی۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس لیے کرائی تاکہ اپنی قدرت کی جو نشانیاں ہیں وہ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نشانیاں دکھائیں ان میں جنت بھی ہے،
جہنم کے مشاہدات ہیں، عرش ہے، کرسی ہے، لوح ہے، قلم، یہ سارا کچھ دکھایا. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں، وجہ کیا ہے؟ اس تعلق سے مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا ایمان افروز ایک نکتہ بیان فرمایا ہے. آپ مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش اور فرش اور تمام عالم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے، سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا. اسی لیے جنت کے دروازے پر پتے پتے پر ڈالی ڈالی پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی پتہ چلتا ہے کہ یہ مالک جنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے جنت کے مالک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اسی وجہ سے تو جنت کے دروازے پر پتے پتے پر ڈالی ڈالی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ لکھا ہے. یعنی یہ تمام چیزیں کارخانہ قدرت کی بنی ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں عطا کی گئی ہیں. حضور کو مالک بنایا گیا ان ساری چیزوں کا. لہٰذا اللہ پاک کو منظور ہوا کہ مالک کو اس کی ملکیت دکھائی جائے. اب جنت کے مالک ہیں، پوری جنت کے مالک ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. جب مالک ہیں تو مالک کا تو پہلا حق بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو جس کا مالک ہے اسے دیکھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب جنت کا مالک بنایا تو رب کی پھر منشا ہوئی کہ جو جنت کے مالک ہیں انہیں پھر جنت کی سیر کروائی جائے، جنت کی سیر کروائی جائے. سبحان اللہ. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے عاشقان رسول، یہاں حبیب اور خلیل اس کا فرق بھی بڑا پیارا ہے. یہ فرق بھی سماعت فرما لیں کہ حبیب کون ہے؟ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور خلیل کون ہے؟ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات. سبحان اللہ. ان میں فرق کیا ہے؟ حبیب اور خلیل کا فرق بڑا پیارا بیان کیا گیا. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے خلیل ہیں. خلیل دوست کو کہتے ہیں، خلیل ہیں، بہت بلند رتبہ نبی ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انبیاء و رسل میں سب سے اونچا مرتبہ جن کا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انبیاء و رسل میں سب سے افضل جن کا مقام، سب سے افضل جن کا مرتبہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج کروائی گئی. وہ کیسے؟ کہ آپ پتھر کی ایک چٹان پر کھڑے ہوتے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم آپ نیچے دیکھیے، تو آپ ساتوں زمینیں نیچے تک آپ کو دکھائی جاتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جو مناظر زمین میں ہیں آپ اس چٹان پر کھڑے ہو کر نیچے دیکھتے ہیں، سارے قدرت کے جو بھی عجائبات ہیں سب کو ملاحظہ فرماتے ہیں. اور پھر تھوڑی دیر بعد حکم ہوتا ہے اے ابراہیم آپ اوپر دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام اوپر دیکھتے ہیں تو اوپر ساتوں آسمان ملاحظہ فرماتے ہیں. یہ آپ علیہ السلام کی معراج تھی. اللہ پاک نے فرمایا نیچے دیکھیے، آپ نیچے دیکھتے ہیں، ساتوں زمینیں دیکھ لیتے ہیں، تمام عجائبات کو دیکھ لیتے ہیں. فرمایا اوپر دیکھیے، ساتوں آسمانوں کو دیکھ لیا. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمان اور زمین کی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی معراج ہے. مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو حبیب خدا ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرق کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہی دکھانا منظور ہوئی تو پتھر کی چٹان پر کھڑا کیا، کہا اوپر دیکھیے، آسمان دکھا دیے، کہا نیچے دیکھیے، ساتوں زمینیں دکھا دیں. اور جب محبوب کی باری آتی ہے،
حبیب خدا کی باری آتی ہے تو جنت ساری کو سجا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. آسمان اور زمین میں خوشیاں رچائی جاتی ہیں, خوشیوں کو رچایا جاتا ہے, اس لیے کہ اب حبیب کی معراج کی باری ہے. حضرت جبریل امین فرشتوں کی بارات لے کر جنتی سواری براق کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. ادھر معراج تھی خلیل کی, کیسی کہ پتھر پر کھڑا کیا, چٹان پر کھڑا کیا, کہا اوپر نیچے دیکھیے, اوپر کے عجائبات, زمین کے عجائبات کو دکھا دیا. اور ادھر جب حبیب کی باری ہے فرشتوں کی بارات آ رہی ہے, فرشتوں کے سردار جبریل امین بھی ہیں, اور وہ بارات کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اور پھر ایسے نہیں, جنت کی سواری براق کو لایا جا رہا ہے, اور براق کو حضور کی بارگاہ میں کھڑا کیا. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر بلکہ ساتوں آسمانوں سے اوپر بلایا اور اپنی عظیم قدرت کی نشانیاں دکھائیں. اور جب یہ ساری نشانیاں دکھائیں, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے. یہ ہے فرق حبیب کی شان کا اور خلیل کی شان کا. قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر, قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر, جبریل امین حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, علماء کرام نے بڑی پیاری پیاری باتیں معراج شریف کے حوالے سے لکھی ہیں. دیکھیے, اسرا بعبدہ, اپنے بندے کو لے گیا. اس میں لفظ عبد اس سے پہلے با ہے, بازر بی, بعبدی. اس جگہ پر با کا معنی کیا ہے؟ اس جگہ پر با کا معنی ہے مصاحبت, یعنی رفیق ہونا, ساتھی ہونا. اس سفر مبارک میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات, اللہ پاک کی خصوصی مدد و نصرت, لطف و کرم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہی. اللہ پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے لے گیا, پھر تمام مقامات کی سیر کروائی, قدرت کے عجائبات اور نشانیاں دکھا کر مقام دنا پر فائز فرما کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں فرما کر اولین و آخرین یعنی سب اگلے پچھلوں کا علم عطا فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ سلام و رحمت و برکت اور امتیوں کے لیے 5 نمازیں عطا فرما کر بخیر و عافیت مکہ مکرمہ تک پہنچا دیا. سبحان اللہ, کیا پیاری معراج ہے. سبحان اللہ. حبیب اور خلیل کا فرق یوں بھی ہے, ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی, مگر کیسے؟ زمین پر پتھر کی چٹان پر کھڑا کر کے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر اللہ پاک نے اپنی قدرت کے مناظر دکھائے. سبحان اللہ. پیارے پیارے اسلام بھائیو, یہاں ایک اور فرق بھی دیکھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا, اللہ پاک فرماتا ہے ملکوت السماوات والارض, ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا دکھایا گیا؟ زمین کے عجائبات, آسمان کے عجائبات, عرش, کرسی, لوح, قلم, جنت, دوزخ, یہاں تک کہ خود کو بھی اللہ پاک نے پردوں میں نہ رکھا بلکہ اپنے محبوب کو جاگتی آنکھوں سے اپنے دیدار سے مشرف فرما دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کی ہم باتیں سن رہے ہیں جو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا عظیم تحفہ عطا فرمایا. فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. اس لیے سیر کروائی, اس لیے معراج کروائی کہ ہم اسے عظیم نشانیاں دکھائیں. یعنی صاحب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تاکہ آپ کو اللہ پاک کی نشانیاں دکھائی جائیں,
اس میں ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم نوازی کا ایک بڑا پیارا پہلو بھی ہے. دیکھیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت سے بے پناہ پیار کرنے والے ہیں, بے انتہا پیار کرنے والے, بے انتہا محبت کرنے والے اس امت سے. ایسی محبت کہ اس محبت کے لیے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو رو رو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں, رب حب لی امتی, رب اغفر لی امتی, اللہ میری امت میرے حوالے کر دے, میری امت کی مغفرت فرما دے, میری امت میرے حوالے کر دے, بخش دے میری امت کو, مغفرت فرما. دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی ایسی دعائیں ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے, پیار ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بڑے پیارے انداز میں, اس واقعہ کو, واقعہ معراج کو کس انداز میں بیان کیا کہ یوں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کرم نوازیاں ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ فرماتے ہیں دیکھیں کہ جب کوئی چیز اچانک بندے کے سامنے آئے نا تو, اور اگرچہ بندے کو اس کا علم بھی ہو, معلوم ہو اور اسے جانتا بھی ہو, مگر کچھ دیر کے لیے آدمی کا دل اس طرف مشغول ہو جاتا ہے, جانتا ہے کسی چیز کے بارے میں لیکن دیکھا نہیں, اچانک سامنے آ گئی, اچانک سامنے آئی, جانتا تھا کہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے, لیکن اچانک سامنے آئے تو بندہ ایک دفعہ تھوڑی دیر مشغول تو ہوتا ہے, اس کا دل اس طرف لگ جاتا ہے, اللہ اکبر, اور توجہ تھوڑی دیر کے لیے اس طرف بڑھ جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت اور ان تمام نعمتوں کا علم رکھتے ہیں, پتہ ہے جنت کے بارے میں, پتہ ہے جنت کی نعمتوں کے بارے میں, دوزخ اور وہاں کے عذابات کا علم رکھتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہے دوزخ کیا ہے, دوزخ کے عذابات کیا کیا ہیں, حضور جانتے ہیں. اللہ کی عطا سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ دوزخ کیا ہے, دوزخ کی عذابات کیا ہیں, جنت کیا ہے, جنت کی نعمتیں کیا ہیں, سارا کچھ جانتے ہیں اللہ پاک کی عطا سے, اللہ کے بتائے سے حضور جانتے ہیں. اللہ اکبر. مگر اللہ پاک نے قیامت آنے سے پہلے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی نعمتیں, جہنم کی ہولناکیاں دکھائیں. کیوں؟ تاکہ روز قیامت جب جنت اور دوزخ کو سامنے لایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس طرف مشغول نہ ہو جائے, جنت اور دوزخ کی طرف دل مشغول نہ ہو, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری توجہ اپنے غلاموں کی طرف رہے, ساری توجہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے غلاموں کی طرف رہے, اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی شفاعت میں مصروف رہے. آئے ہائے, پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے, وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, کمال ہی کمال ہے. اللہ کریم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کا کس حد تک لحاظ فرماتے ہیں. مگر پیارے پیارے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, افسوس دیکھیں اللہ پاک کتنا پیار کرتا ہے اس امت سے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے ہیں اس امت سے, مگر ہمیں خود اپنی فکر ہی نہیں ہے. حضور فکر کرتے ہیں, فکر مند ہے ہمارے لیے, لیکن ہمیں اپنی فکر نہیں ہے. ہم اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے فکر مند نہیں ہیں. چاہ کر یا نہ چاہتے ہوئے نفس و شیطان کے ایسے چنگل میں ہم پھنس چکے ہیں, گناہوں میں مشغول ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. یقین مانیں, دعا کیا کریں, یا اللہ ہمیں عقل سلیم عطا کر دے. حضور کا پیار, حضور کی محبتیں, اللہ کا کرم, اللہ کے کرم نوازیاں, ان ساری چیزوں کو ہم بلا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پر آئے, ان بطش ربک لشدید, وہ تو خود فرماتا ہے میری پکڑ بڑی سخت ہے. وہ پکڑنے پر آئے. سابقہ امتوں میں کیا ہوتا تھا, گناہ کرتے تھے پکڑے جاتے تھے, ان کے چہرے مسح کر دیے جاتے تھے, ان کے گھر کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا یہ رات کو یہ گناہ کرتا رہا. اللہ پاک کا کتنا کرم ہے ہم پر, کیسا کرم ہے اللہ پاک. اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہیں ہم پر کہ اللہ ہمارے عیبوں کو نہیں اچھالتا. حضور کا پیار ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہمارے عیبوں کو نہیں اچھالا جاتا, ہمارے عیبوں کو نہیں بتایا جاتا, ہمارے چہرے نہیں مسح کیے جاتے, ہمارے گھر کے دروازے پر نہیں لکھا جاتا, ہمارے جسم سے بدبو نہیں آتی کہ فلاں گناہ کیا تھا یہ بدبو آ رہی ہے.
یہ اللہ پاک کا کرم ہے ہم پر، لیکن ہم غافل ہیں اس کرم نوازی سے، ہمیں فکر نہیں، ہمیں اپنی فکر نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات پر احسانات، احسانات پر احسانات، ہمیں فکر نہیں ہے اپنی۔ اللہ اکبر، اے کاش کہ ہم اپنی فکر کرنے والے بن جائیں، اے کاش ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کا ذہن بنا لیں کہ ہماری آخرت سنور جائے، ہماری عاقبت سنور جائے، ہمیں جنت کے مجدے مل جائیں، ابدی جنت ہمیں مل جائے، حضور کی رفاقت مل جائے، حضور کا ساتھ مل جائے، حضور کا دیدار مل جائے۔ کاش کہ یہ فکر ہمیں نصیب ہو جائے، کاش کہ یہ ذہن ہمیں مل جائے، کاش کہ اس دنیا میں رہ کر ہم اس کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اسی دنیا میں رہ کر ہم نے قبر کو سنوارنا ہے، اپنی آخرت عاقبت کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے پیارے پیارے اسلام بھائیو، آئیں نا دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ جڑ جائیے، جڑیے دعوت اسلامی کے پیارے پیارے دینی ماحول کے ساتھ، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ جڑ کر خوب نیکیاں کیجیے، نماز کی پابندی ہو اور قرآن پاک کی تلاوت ہو، جو فرائض علوم ہیں وہ سیکھ کر ان پر عمل ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کیے جاتے ہوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا جائے، اپنی آخرت عاقبت کو سنواریں۔ اس کے لیے نیک لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے، جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف لے کر جائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف جو لے کر آئے۔ نیک لوگوں کی صحبت، الحمدللہ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی صحبت ایسی ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ قبر و حشر کی تیاری، جی ہاں قبر و حشر کی تیاری کا ذہن دیتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی محبت، صحابہ و اہل بیت کی محبت کے جام پلاتے ہیں۔ ہر ہفتے کو قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آپ سبھی عاشقان رسول سے گزارش ہے، بالخصوص فیضان مدینہ میں موجود جتنے بھی حاضرین ہیں، یہ بھی اور جو قریب میں آ سکتے ہیں فیضان مدینہ میں آئیں، ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے۔ اور پیارے اسلام بھائی، مدنی چینل کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، دنیا بھر میں الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرہ دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح بھی آپ نیک لوگوں کی صحبت میں امیر علیہ سنت کی صحبت پا سکتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، معراج شریف کی ایک حکمت جس پر ہم بات کر رہے ہیں، ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ قدرت کی وہ کون سی نشانیاں ہیں جو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی ہیں؟ اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، مکمل تو نہیں ہم بیان کر سکتے، لیکن چند ایک آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما ایک خیمے کو دیکھا جو موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ کیسا پیارا ہوگا، جس کی مٹی مشک ہے، عام مٹی نہیں ہے، مشک اس کی مٹی ہے، خوشبوؤں سے بھی معطر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے دریافت فرمایا، لمن ھذا یا جبرائیل، اے جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ علیہ السلام کی امت کے ائمہ اور مؤذنین کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اذان دینے والے اور امامت کرنے والے کی کیا خوب فضیلت ہے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے خیمے تیار کر رکھے ہیں۔ خوش ہو جائیں وہ عاشقان رسول کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ اذان دیتے ہیں، جی ہاں اذان دیتے ہیں اور امامت کرتے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے جنت میں موتیوں سے سجے ہوئے خیمے بنائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان دینے والے کی فضیلت سنیے، ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، جب وہ مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے مؤذن کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر ثواب کی نیت سے دی،
اس کے جو گناہ پہلے ہوئے معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ثواب کی نیت سے اذان دینے، اقامت کہنے، 5 نمازیں مسجد میں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معراج شریف کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آئیے ان کی بات بھی سنتے ہیں، جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اسلام کے پہلے خلیفہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، تمام انبیاء اور رسل کے بعد سب سے افضل ترین جو ذات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لائے معراج کی بابرکت رات، تو ریشم کے پردوں سے سجا ہوا ایک محل دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پوچھا اے جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر صدیق کے لیے ہے۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، سفر معراج کی سہانی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ کیسی شان ہوگی ایسے شخص کی، عرش کے نور میں چھپا ہو۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، کیا پیاری فضیلت ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دیکھا نا اس شخص کو جو عرش کے نور میں چھپا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ عرض کی گئی نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی ہیں؟ عرض کی گئی نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو بتائیے یہ کون شخص ہے؟ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں اس کی زبان اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی۔ ایک دوسری بات، اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا۔ تیسری بات، یہ کبھی بھی اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کی بے عزتی کی جانے کبھی یہ سبب نہیں بنا کہ اس نے اپنے والدین کو برا کہا ہو یا بے عزتی کی جانے کا سبب بنا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ 3 باتیں تھی اس میں، کمال تھے۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، دوسرا مسجد میں دل لگا رہتا تھا، تیسرا کہ والدین کا باادب تھا۔ یہ 3 اعمال پیارے پیارے اسلام بھائی، اس روایت سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت، مسجدوں سے محبت، والدین کے لیے برائی کا سبب بننے سے بچنا، یہ تینوں اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں اللہ کو۔ جبھی تو اللہ پاک نے ایسا اسے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اپنے عرش کے نور میں اسے چھپا دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی، اس روایت میں اس بات کی طرف ترغیب بھی موجود ہے، کیا کہ انسان گالی گلوچ سے، لڑائی جھگڑے سے، نشہ بازی سے، جوا وغیرہ ہر قسم کے ایسے فعل سے بچے، ہرگز ایسے فعل کا مرتکب نہ ہو کہ جو والدین کے لیے طعن و تشنیع اور بے عزتی کا سبب بنے۔ دیکھیں آج اگر کوئی معاذ اللہ نشے کا عادی ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو سب سے پہلے بات کیا ہوتی؟ سب سے پہلے والدین کی عزت پر انگلی اٹھتی ہے۔ تمہارے والدین نے یہ تربیت کیا تمہاری؟ یوں کہتے ہیں معاذ اللہ، توبہ توبہ توبہ، ہماری ذات کی وجہ سے ہمارے والدین کو برا بلا کہا جا رہا ہوتا ہے، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے والدین کو، ہم کیوں ایسا سبب بنے کہ ہماری ذات کی وجہ سے ہمارے والدین پر کوئی انگلی اٹھائے، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے، ان کی بے عزتی کرے؟ ہماری ذات کی وجہ سے ہم وہ اعمال ہی کیوں نہ چھوڑ دیں کہ جن کی وجہ سے میرے والدین کی عزت پر حرف آ رہا ہو؟ ہم وہ اعمال کریں کہ جن سے ہمارے والدین کا سر فخر سے اونچا ہو جائے، کہا جائے کہ ماشاءاللہ یہ آپ کا بچہ ہے، یہ تو تہجد گزار ہے،
دنیا سو رہی ہوتی ہے، یہ تہجد میں نظر آتا ہے، یہ آپ کا بچہ ہے، دنیا سو رہی ہوتی ہے، یہ نمازوں کے لیے جگا رہا ہوتا ہے، یہ آپ کا بچہ ہے، یہ تو لوگوں کو دین کی طرف لے کر آ رہا ہوتا ہے، یہ تو شریعت کا پابند ہے، یہ تو نمازوں کا پابند ہے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ عالم دین ہے، یہ تو متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ سلام ہے ایسے والدین کو کہ جن کے ایسے بچے ہوتے ہیں۔ کیا عزت کرواتے ہیں ایسے بچے اپنے والدین کی، جن کے بچے عالم ہو، لوگ سلام کرتے ہیں ایسے والدین کو کہ آپ کا بچہ عالم ہے، ماشاءاللہ، آپ کا بچہ حافظ ہے، سبحان اللہ، یہ حافظ قرآن ہے، یہ تو شفاعت کرے گا، عالم ہے، شفاعت کرے گا۔ وہ دعائیں کرواتے ہیں۔ اپنے بچے سے کہیے کہ نا میرے لیے دعا کر دے، کاش کہ ہم ایسے بن جائیں، ہمارے سر پر امام شریف کا تاج آ جائے، چہرے پر داڑھی شریف سج جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عامل بن جائے ہم، کاش کہ ایسا جذبہ مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر زیادہ محبت ہوگی اتنی ہمارے والدین کو زیادہ عزت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس روایت میں یوں بھی درس ہے ہمارے لیے، ہم اپنی زبان کو گالم گلوچ سے بچا کے رکھیں، ہر قسم کے ان افعال سے اپنے آپ کو بچا لیں کہ جو ہمارے والدین کی عزت پر انگلی اٹھوائے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرے جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے ان کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ پیارے اسلام بھائیو، غیبت یقیناً عیب جوئی کر رہا ہے، وہ عیب اگر اس میں پایا جاتا ہے تو اس کی دل آزاری کا سبب بنے گا، کہیں تہمت کی صورت بن رہی ہوتی ہے، کہیں غیبت کی صورت بن رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے پیارے پیارے اسلام بھی، غیبت کرنے کا انجام انتہائی تباہ کن ہے۔ آج تو معمول ہو چکا ہے، دو دوست بیٹھے ہیں، رشتہ دار بیٹھے ہیں، عورتیں بیٹھے ہیں، گھر میں 4 بندے بیٹھتے جائیں، جمع ہوتے ساتھ غیبتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فلاں کی غیبت، فلاں کی غیبت، جو موجود نہیں اس کی غیبت، اس کی برائیاں، اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کے افعال کو ذکر کیا جا رہا ہے جو اس کے سامنے بیان کیے جائیں۔ تکلیف ہوگی اسے، برا لگے گا اسے، پرواہ نہیں ہمیں۔ کتنا بھیانک انجام ہے ان لوگوں کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جو اپنے چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے ہیں، لوگ کون ہیں؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، انتہائی دردناک، عبرتناک انجام ہے، ہولناک ان کا انجام ہے کہ جو غیبت کرتے ہیں۔ غور کیجیے، اگر غیبت کر کے بغیر توبہ کیے مر گئے اور دردناک عذاب مسلط کر دیا گیا تو کیسے برداشت کر سکے؟ کہاں ہمت لائیں گے ہم اللہ پاک کے عذاب کو برداشت کرنے کی؟ ہم میں تو ہمت نہیں ہے اللہ پاک کے عذاب کو ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی ہمارے میں سخت نہیں ہے برداشت کرنے کی اللہ پاک کے عذاب کو۔ ہم کہاں سے برداشت کریں گے اللہ کا عذاب؟ جہنم اس قدر سخت، اللہ کا عذاب اس قدر سخت ہے، ہمارے میں ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اللہ پاک سے معافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ سے اس کا فضل مانگتے ہیں، مالک فضل فرمانا ہم پر۔ ہم اپنے آپ کو بھی تو سنواریں نا، اپنے کردار کو بھی تو سنواریں ہم۔ اللہ پیارے پیارے اسلامی، اس لیے غیبتوں، چغلیوں اور دیگر گناہوں بری باتوں سے رشتہ توڑ دیجئے، توڑ دیجئے غیبتوں سے رشتہ، توڑ دیجئے چغلیوں سے رشتہ، توڑ دیجئے تان و تشنی سے رشتہ، توڑ دیجئے ایسے افعال سے رشتہ جو اللہ پاک کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں، جو رب کو ناراض کرنے کا سبب بنے۔ ایسی باتوں سے، ایسے افعال سے اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ اے گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، مجھے غیبت و چغلیوں
بدگمانی مجھے غیبت و چغلیوں بدگمانی کی آفت سے تو بچایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی آمین 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں کچھ لوگوں کے پاس آیا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور ان کے اندر سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ سود خور ہیں، سود کھانے والے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ خدا را ہم اپنے آپ کے بارے میں ہی محتاط ہو جائیں، اپنے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں، اپنی عاقبت کے بارے میں فکر مند ہو جائیں۔ اپنی آخرت کے بارے میں ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ ہمارے بارے میں کوئی اور نہیں سوچے گا۔ ہمیں خود ہی اپنے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں خود ہی اپنے افعال کو، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو اچھا کرنا ہے، ستھرا کرنا ہے۔ جبھی پیارے اسلام بھائیو اس میں ہماری فلاح ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا